اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹی وی آفیشل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جانوروں پر رحم کرنا۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب تم کسی کو قتل کرو تو احسن یعنی بہت اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو احسن یعنی خوب عمدہ طریقے سے ذبح کرو، اور تم اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو اور ذبیحہ کو آرام دیا کرو۔ بوقت ذبح رضائے الہی کی نیت سے جانور پر رحم کھانا کار ثواب ہے، جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے اللہ عز و جل بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ و مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں اور پہلے سے چھری تیز کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے۔ یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جانور کے سامنے نہ دوسرے جانور کو ذبح کیا جائے، نہ اس جانور کے سامنے چھری کو تیز کیا جائے۔ یہاں ایک عجیب و غریب حکایت ملاحظہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو جعفر علیہ رحمت اللہ اکبر فرماتے ہیں، ایک بار میں نے ذبح کے لیے بکری لٹائی، اتنے میں مشہور بزرگ حضرت سیدنا ایوب سختیانی قدس سر نورانی ادھر آ نکلے۔ میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور گفتگو میں مشغول ہوا۔ دری اسنا بکری نے دیوار کی جڑ میں اپنے کھروں سے ایک گڑھا کھودا اور پاؤں سے چھری اس میں دھکیل دی اور اس پر مٹی ڈال دی۔ حضرت سیدنا ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، ارے دیکھو تو صحیح بکری نے یہ کیا کیا۔ یہ دیکھ کر میں نے پختہ عزم کر لیا کہ اب کبھی بھی کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کروں گا۔ اس حکایت سے معاذ اللہ یہ مراد نہیں کہ ذبح کرنا کوئی غلط کام ہے، بس اس طرح کے واقعات بزرگوں کے غلبہ حال پر مبنی ہوتے ہیں، ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے۔ وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے
اپنی چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جانور کے سامنے کبھی بھی چھری تیز نہ کریں، کیونکہ اس سے اس جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بکری کو ذبح کرنے کے لیے اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تیرے لیے خرابی ہو، اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جا۔ جانور ذبح کرنے میں ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے اس کو کم سے کم تکلیف ہو، جیسا کہ اگر گائے ہے یا بیل وغیرہ ہے تو اس کو ذبح کرنے کے لیے گرانے سے پہلے ہی قبلہ کے رخ کا تعین کر لیا جائے۔ لٹانے کے بعد بالخصوص پتھریلی زمین پر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرنا بے زبان جانور کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ ذبح کرنے میں 4 رگیں کٹ جائیں یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں، اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری گردن کی مہرہ تک پہنچ جائے کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ پھر جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے نہ اس کے پاؤں کاٹیں نہ کھال اتاریں۔ جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ قصائی جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ ابھی تڑپتا رہتا ہے، اسی حالت میں اس کی کھال اتارتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی جانور گرم ہے، اس کی کھال اتارنے میں آسانی ہوگی، تو یہ جانور پر ظلم ہے، ایسا نہ کریں، بلکہ جب تک وہ تڑپ کر اس کا خون مکمل نکل جائے اور وہ بالکل ساکن ہو جائے تو اس کے بعد اس کی کھال اتاریں اور اس کی ٹانگیں کاٹیں، اس کے بعد اس کے پاؤں کاٹیں۔ بہرحال ذبح کرنے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے چھری بلکہ کٹی ہوئی گردن پر ہاتھ بھی بالکل مس نہ کریں۔ یہاں پر ایک بات غور فرمائیے، آپ کے زخم پر کوئی ہاتھ یا انگلیاں ڈالے تو تکلیف ہوگی یا نہیں؟ اگر آپ کو کہیں پر انگلی پر یا پاؤں میں اگر کوئی چوٹ لگے اور کوئی آپ کی چوٹ پر ہاتھ رکھے تو آپ سوچیں کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ بعض لوگ گائے کو جلد ٹھنڈی کرنے کے لیے ذبح کے بعد گردن کی کھال ادھیڑ کر چھری کھونپ کر دل کی رگیں کاٹتے ہیں۔ اس طرح بکرے کو ذبح کرنے کے فوراً بعد بیچارے کی گردن چٹخا دیتے ہیں۔ بے زبانوں پر اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں، جس سے بن پڑے اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ ایذا پہنچانے والے کو روکے، جیسا کہ بہار شریعت حصہ نمبر 16 میں لکھا ہے کہ جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر۔ اب دنیا میں سب کافر حربی ہیں، کوئی بھی ذمی نہیں۔ ظلم کرنے سے برا ہے، اور ذمی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے، کیونکہ جانور کا کوئی مددگار اللہ تعالی کے سوا نہیں ہوتا۔ اس غریب کو اس ظلم سے کون بچائے؟ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہاں پر کافی لوگ تماشا دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے بے زبان جانور کے ذبح کو تماشا بنانے کے بجائے اس پر رحم کھانا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اگر اس کی جگہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہوتا
تو میری کیا کیفیت ہوتی۔ بوقت ذبح جانور پر رحم کھانا کار ثواب ہے، جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے تو اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر کسی جانور کو ذبح کریں تو احسن طریقے سے ذبح کریں، اور اگر کسی کسائی سے ذبح کروا رہے ہیں تو اس کسائی کو بھی سمجھائیے کہ کس طرح جانور کو لٹاتے ہیں اور کس طرح اس کو ذبح کیا جائے، بلکہ جب جانور ذبح ہو رہا ہو تو بلا ضرورت اس کی طرف دیکھنے ہی سے کترائیے، اس کی طرف گھیرا ڈالنا، اس کے چلانے اور تڑپنے پھڑکنے سے لطف اندوز ہونا، ہنسنا، کہہ کے بلند کرنا اور اس کا تماشا بنانا سراسر غفلت کی علامت ہے۔ بکری کا احترام کرنا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو، کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ آج کل اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے۔ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کرنا زیادتی ہے، ایک ہی جگہ ذبح کرنا کافی ہے، بلکہ اونٹ کو نحر کرنا سنت ہے۔ حلق کے آخری حصے میں نیزہ یا نوکدار چھری وغیرہ گھونپ کر رگیں کاٹ دینے کو نحر کہتے ہیں۔ نحر کرنے کے بعد اب ایک بار بھی گلے پر چھری پھیرنے یعنی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔